جی جناب، ایک سوال ہے، دو سوال رہ گئے بس میرے۔ ایک سوال ہے یہ کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان سے گناہ ہو گیا، پھر ان کو گناہ کے بعد زمین پہ بھیج دیا گیا۔ تو جناب تو دیکھا جائے کہ گناہ تو انہوں نے کیا تھا، باقی کسی انسانوں نے تو نہیں کیا تھا، تو اس کی وجہ سے باقی انسانوں کو کیوں مطلب کہ یہاں پہ دھرتی پہ بھیجا گیا؟ یہ کوئی سزا تو ہو رہی ہے نا، یہ ہم زمین پہ آئے ہیں، یہ کوئی سزا تو ہو رہی ہے، ہمیں سزا تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب جنت کے لیے ہمیں بنایا تھا نا، ادھر ہی رکھا تھا، تو ایسے مطلب انہوں نے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے بنایا ہے جو طاعت کرے۔ جنت اب بھی ہے، ہم اگر طاعت کریں، گناہ نہ کریں تو جنت جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنت جو تھا وہ دنیائی جنت تھا، وہ اخروی جنت نہیں تھا، جو ایک ایسا جنت تھا جو آخرت میں جو جنت ہوتی وہ آدم علیہ السلام کی جنت سے بہت بہتر، وہ ایک دنیائی جنت، حاشیہ حدیث میں وہ دنیا کی کوئی جنت تھی، دنیا میں جو آسمان میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کے فعل کی وجہ سے اس کے اولاد بھی اس جنت سے فی الحال محروم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب دنیا میں جب آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگر اس میں ہم طاعت کریں، ہم گناہ نہ کریں، ہم ایمان لائیں، اچھے کام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی یہ تو نہیں مانگا کہ ہم بھائی کوئی ناممکن کام کریں، جیسے کوئی کسی پہاڑ کو کاٹ دیں، نہیں، اللہ یعنی تم اچھی زندگی گزارو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، حق نہ کھاؤ، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا، بہن بھائی کے ساتھ اچھا رہو، یا جھوٹ نہ بولو، کہ پڑوسی کے جو ماں بہن ہے، پڑوسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ تم بری نظر سے نہ دیکھو، یہ تو سب اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں ہمیں رکھا ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے، وہ تو عذاب میں تو نہیں تھے نا، اہل بیت علیہ السلام اسی دنیا میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، انبیاء سب اسی دنیا میں تھے نا، انہوں نے اچھے کام کیے، جنت، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے ان کو بہتر جنت ملے گی۔ اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم توبہ کرو جلدی سے، تم توبہ کرو، تم کہہ دو غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ بہت بہترین موقع ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے دنیا کے، یہ کوئی عذاب ہو، یہ ایک بہت اچھا موقع دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو ہے وہ کام کر سکے جو فرشتے نہیں کر سکتے، یعنی گناہوں سے بچ کر جنت کمانا۔ جناب ایک پاکستان کے ہیں اسکالر جو علی مرزا صاحب ہیں، تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو ان کے وہ کچھ دلیل دے رہے تھے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جی اس کے ریگارڈنگ، جی، تو کیا مطلب کہ حضور کے مطلب کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح مسلم سے دکھا دیتا ہوں، بلکہ پی ڈی ایف سے دکھا دوں تو زیادہ آسان ہے۔ یہ دیکھو میرے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے، یہ کتاب ہے باب فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ سعد بن وقاص کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6114، اگر اس میں ریپیٹیشن کو آپ کاؤنٹ کریں، ریپیٹیشن کو نکال دیں تو 2404 نمبر حدیث بنتا ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا، اپنے عورتوں کو بھی بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، سب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، بیٹوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے جو تمہاری جان کی طرح ان کو بلاؤ، تمہارے اپنے عورتوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، فرمایا ہاں، فرمایا یہ میرے اہل بیت کی ہے، پہلی بات یہ، عائشہ کو نہیں بلایا، حفصہ کو نہیں بلایا، زینب کو نہیں بلایا، دوسروں ان کے عورتیں، 9 عورتیں، کسی کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 2408، ہم نے، راوی کہتا ہے، ہم نے زید بن ارقم سے پوچھا، من اہل بیتہ نساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کون ہے، کیا اس کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں؟ تو زید نے کہا کہ لا وعیم اللہ، نہیں، اللہ کی قسم، اس کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ عورت جو ہے، عورت کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ سے طلاق لے کے وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، اس کا اہل بیت بن جائے گا نا۔ اہل بیت تو وہ ہے جو آپ کا جڑ ہے، کبھی آپ سے وہ اجنبی نہیں بن سکتی۔ یہ زید بن ارقم کا قسم کا کے کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ ان کے جو ہے اس کے ازواج ان کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، میں مزید آپ کو دلائل دکھا دوں، یا آپ اپنے وہ پلمبر صاحب سے پوچھ لینا، وہ اس کا جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. صحیح ہے نا بھائی؟ جی اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. یہ قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا. سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا نمبر ہے 130 اس طرح. یہ کتاب تفسیر در منثور چاپ دارالفکر جزء خامس کتاب چھپی ہے سنہ 2011. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. اخرج ابن مردویہ وابن عساکر وابن النجار عن ابی سعید الخدری. ان لوگوں نے ابن مردویہ نے، ابن عساکر، فلان نے ابو سعید خدری سے روایت کی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يجيء الى باب علی صلاۃ الغداۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علی علیہ السلام کے دروازے پہ فجر کے وقت آتے تھے. 8 اشہر 8 مہینے تک آتے رہے. یقول الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، نماز کی طرف نماز کے لیے اٹھ جاؤ. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ پلمبر صاحب ہمیں دکھائیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے دروازے پہ گئے ہوں، یا کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے نا کہ اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. اب تو پتہ چلے گا نا اہل بیت کون ہے. عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، زینب ہے، فلان ہے، ام حبیب. ان کے دروازے پہ جاتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں کہ ان کے دروازے پہ گئے. آتے تھے علی علیہ السلام کے دروازے پہ 8 مہینے تک اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. وہ آیت تطہیر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے آیت تطہیر سمجھتے ہیں نا روہیت بھائی؟ آیت تطہیر سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ ایک دفعہ انہوں نے ازواج کو کے لیے بھی پڑھاؤ. ایک دفعہ کسی حدیث میں دکھائیں، کسی حدیث میں نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل حاکم حسکانی کی 2010 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں. یہ ابو حمراء سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ ہر نماز کے وقت آتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، اے میرے اہل بیت نماز پڑھو، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اور کئی طرق سے یہ روایت کرتے ہیں، مختلف طرق سے. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اچھا، میں ایک اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے اور ازواج صدقہ کاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی. اہل بیت پہ کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے. ازواج پہ صدقہ، ازواج بلکہ صدقہ کاتی تھی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 201 میں مسلم ابن حجاج قشیری کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں یہ سب کے سب اجماعی. یہ میں نے صرف صحیح حدیث جمع نہیں کیا، سب اجماعی احادیث جو سب کے نزدیک صحیح ان کو جمع کیا. اچھا، اور یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں حدیث نمبر 1072 میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل البیت کے لیے صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ازواج صدقہ کاتی تھی، ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دارالفکر دار احیاء التراث 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1492 ملاحظہ کریں. وہ حدیث یہ ہے وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیڑ ملی ہے جو میتا تھا، مر چکا تھا. آتیتھا مولات لمیمونہ من الصدقہ. میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک ازواج ہے، اس کا کوئی کنیز ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. نبی کے بیوی کے کنیز کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلا انتفعتم بجلدها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اس کے، یہ تو میتا ہے، یہ تو مردار ہے، نجس ہے، لیکن اس کے چمڑی سے تم فائدہ اٹھاؤ نا. قال انہا میتۃ. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میتا ہے، یہ تو مردار ہے، نجس ہے. فرمایا انما حرم لک اکلھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا چمڑا تو جائز ہے. اب دیکھو اس کے شرح میں علماء نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کنیز کو لوگوں نے صدقہ دیا تھا. یہ شرح صحیح بخاری ابن بطال ہے، جزء ثالث چاپ مکتبۃ الرشد صفحہ نمبر 453. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اتفق کافۃ العلماء، کافۃ الفقہاء، سب فقہاء کا اس مسئلے پر اجماع، علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، اس اہل البیت میں شامل نہیں ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ سب کا اجماع ہے. ٹھیک ہے نا کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، ازواج پہ صدقہ حرام نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ جی. التوضیح ہاں بتائیں، بولیں. آپ کیجیے بات پوری کر لیجیے آپ. توضیح لشرح جامع الصحیح لابن الملقن، یہ بخاری کی شرح جلد نمبر 10
کتاب سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر وہ بھی کہتا ہے اتفق کافۃ الفقہاء، سب مجتہدین فقہاء کا اجماع علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں، اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں، اس میں وہ شامل ہی نہیں، ان کے لیے صدقہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب کا اجماع. اچھا بولیں بھائی، اب میرے پاس مزید دلائل بہت ہیں لیکن یہ کافی ہے. جی